اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا صلوات بھیجیں محمد انتہائی شکر گزار ہوں آپ سب عزاداران امام مظلوم کا کہ بہت شارٹ نوٹس پر بہت کم فاصلے پر آپ کو مجلس کی خبر دی گئی اور آپ آج کی شب جو ہر طرف مجالس کا سلسلہ ہے اور عزاداری کا سلسلہ ہے اس میں بھی آپ نے محبت فرمائی اور حقیر کی گزارش پر غریب خانے پر فرش ادا کی رونق بنے۔ اس وقت دو مناسبتیں پیش نظر ہیں۔ ایک ہے یہ بات کہ آج سے 2 مہینے 8 دن پہلے کربلا پر کے افق پہ جو چاند نمودار ہوا تھا، جس کے بعد ہمارے گھروں میں ایک رونق، ایک برکت کا احساس تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کے اور کاموں کو پیچھے ڈھکیل کے عزاداری کو آگے کیا تھا، اور وہ ہم نے نہیں کیا تھا، وہ الہی انتظام ہے، اس لیے کہ اللہ نے عزائے حسین کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ ہر مظلوم کی حمایت کرو، ہر مظلوم کو یاد کرو، ہر جگہ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ سب دین کے پیغام ہیں۔ اور معصومین کا ارشاد ہے کہ شیعتنا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا یحزنون ولفرحنا یفرحون۔ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں، تو چونکہ ان کے وجود میں ہماری طینت کہیں نہ کہیں شامل ہے، جیسے ہم آپ کہتے ہیں کہ خون کا رشتہ ہے، خون اپنا اثر کرتا ہے، تو آپس میں تو ہم ایک دوسرے کے خون کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور سادات کرام تو بہرحال انہی کی نسل سے ہیں، خون کا رشتہ بھی ہے۔ لیکن یہاں اماموں نے یہ بات صرف سادات کے لیے نہیں کہی ہے، سارے شیعوں کے لیے کہی ہے۔ ہمارے شیعہ چاہے وہ جو ہوں، چاہے ہماری نسل سے ہوں، چاہے ہماری نسل سے نہ ہوں، 2 ہی قسمیں ہیں نسل کے اعتبار سے اسلامی دنیا میں، ایک نسل پیغمبر سے ہونا اور ایک نسل پیغمبر سے نہ ہونا۔ الگ الگ جو نسلیں بن گئی ہیں، یہ مذہب سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ خاص کر کے جو پیشوں سے نسلیں بنا دی گئی ہیں، ان کا کوئی رشتہ مذہب سے
نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو معصومین کا ارشاد ہے کہ شیعتنا، ہمارے شیعہ، چاہے وہ کسی نسل کے ہوں، چاہے کسی خاندان کے ہوں، چاہے کسی زمین کے ہوں، چاہے کسی علاقے کے ہوں، چاہے جو زبان بولتے ہوں، افریقن بولتے ہوں، عربی بولتے ہوں، پنجابی بولتے ہوں، کہ ہندی بولتے ہوں، کہ انگریزی بولتے ہوں، اگر وہ ہمارے شیعہ ہیں تو ان کے اندر دو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. ہماری خوشی کا دن آئے گا تو وہ بھی خوش دکھائی دیں گے، اور ہمارے پر مصیبت پڑے گی تو وہ مصیبت زدہ دکھائی دیں گے. یہ شیعوں کی پہچان بتائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام، میں نے پیغمبر کا نام بھی لیا اور ان کی آل کا بھی. اس مسئلے میں بھی ہمارے اندر ایک چھوٹی سی بے توجہی ہے پیدا کہ جب تک خطیب ایک خاص لہجے میں نام نہ لے اس وقت تک صلوات نہیں بھیجتے. آپ لہجے سے نہ جڑیے، آپ اس لفظ سے جڑیے. حکم یہی ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا ان کے القاب میں کوئی لقب استعمال کیا جائے، جب بھی ان کا ذکر کسی بھی شکل میں آ جائے تو ان پر صلوات بھیجی جائے. اور یہ حکم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات میں ہے کہ انہی کے نام لینا. یہ اور بات ہے کہ جب ان کا نام آنے پر صلوات بھیجی جائے گی تو صلوات میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ ان کی آل ہر حال میں شامل ہوگی. لیکن حکم جو ہے وہ صرف اور صرف حضور کے نام لینے پر اور ان کے القاب پر ہے. اب یوں ہم کسی بھی اچھے تذکرے پہ صلوات بھیج دیتے ہیں، ایک الگ بات ہے. ہم بارات لے کے جاتے ہیں تو صلوات بھیجتے ہوئے جاتے ہیں برکت کے نزول کے لیے. ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، کہیں بھی خوش ہوتے ہیں، صلوات بھیجتے ہوئے، ایک الگ بات ہے نزول رحمت کی دعا. مولا ائمہ طاہرین میں کسی کا نام لیتا تھا، ہمارے معاشرے میں لوگ صلوات بھیجتے. لیکن میں یہ ذرا سی بات اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بے توجہی ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ 14 معصومین کے نام پہ صلوات بھیجنے کا حکم ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ خصائص النبی میں ہے. میں اس وقت اس موضوع پہ بات تو نہیں کرنے آیا، لیکن اب آئی ہے بات تو کہنا چاہتا ہوں. ہمارے رہبروں کو، چاہے وہ انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، چاہے وہ جن کی امت میں ہم ہیں، یعنی ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت جن کی امت میں ہم ہیں، ان کو اللہ نے کمالات سے نوازا، اور جتنا کمال کسی مخلوق کو دیا جا سکتا تھا ان کو دے دیا. خالق کے بعد ان سے اوپر کوئی نہیں. یہ ان سے جو کہہ رہا ہوں حضور بھی اور ان کے اہل بیت بھی. میں بات صرف اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر رہا، میں صرف مولا علی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات نہیں کر رہا. آخری امام تک، جس میں 10ویں امام، 11ویں امام سب شامل ہیں. اللہ نے اس نور کو وہ سب دے دیا جو ایک مخلوق میں لینے کی گنجائش ہے، اور اتنا دے دیا کہ جتنا کوئی مخلوق لے سکتی ہے. مگر یہ ہے مخلوق، یہ خالق نہیں ہے. روزی اللہ انہیں دیتا ہے، یہ رازق نہیں ہے. خلقت اللہ نے ان کی ہے، کسی کی خلقت نہیں کرتے. یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اللہ کے فیض کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. ذریعہ رزق ہے، رازق نہیں ہے. آج ہمارے جوانوں کو ان باتوں میں بہت الجھایا جا رہا ہے. خالق نہیں ہے، ذریعہ خلقت ہے. خالق کا مطلب ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، نہیں سے ہاں بنانا. ان کا کام نہیں سے ہاں بنانا نہیں ہے، نہیں سے ہاں بنانا بس اللہ کا کام ہے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو زیادہ اس وقت تذکرہ کرنے میں بھی زحمت محسوس ہوگی آپ کو. لیکن میں جو ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ کمالات سے نوازا ہے اللہ نے، مگر ان میں سے ہر ایک کو کچھ خصوصی کمال بھی دیے ہیں. وہ کہلاتے ہیں الخصائص. خصائص النبی، آپ کتابیں دیکھیں گے علماء لکھی ہیں. خصائص النبی، نبی کے خصائص یعنی جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں اور کسی کو نہیں ملا. خصائص علویہ،
سب کے لیے آپ ملیں گے معصومین کے لیے، آیتوں سے، روایتوں سے، سیرتوں سے ڈھونڈ کے علماء نے جمع کیے۔ میں ایک نمونہ اس کا دیتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ ہمارے 12 کے 12 امام، ہمارے امیر، ہمارے حاکم ہیں کہ نہیں؟ سب ہیں، لیکن ہمارے پہلے امام کے لیے ایک لقب مخصوص کر دیا گیا کہ یہ ہیں امیر المؤمنین۔ ایسا نہیں کہ امام حسن مومنین کے امیر نہیں ہیں، وہ بھی مومنین کے امیر ہیں، امام حسین بھی مومنین کے امیر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ لقب ہمارے جد کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوگا، یہ اللہ نے ان کو خصوصیت دی ہے۔ خصائص کی صفت فہرست میں آ جائے تو امام حسین علیہ السلام، مٹی کھانا حرام ہے، اللہ نے مٹی کھانے کو حرام کیا ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں مٹی ہے، چاہے خانہ کعبہ کی مٹی ہو، چاہے قبر نبی کی مٹی ہو، کھانا حرام کے ساتھ ان کی آل کو شامل کر لیا جائے۔ تو آپ یہ محسوس کر لیں آپ اچھی طرح کہ آپ یوں صلوات جس موقع پہ چاہیں بھیجیں، آپ کو نقطہ اچھا لگتا ہے آپ صلوات بھیجتے ہیں، آپ کو بجلی جانے کے بعد آ گئی تو آپ صلوات جس موقع پہ ہم چاہیں نزول رحمت کی دعا کریں ان کے اوپر، بہترین عبادتوں میں ہے، مگر باشعور عبادت اللہ کو چاہیے، بے شعور عبادت نہیں چاہیے، اسے عبادت چاہیے، عادت نہیں چاہیے، رسم نہیں چاہیے۔ اب ہمارے بچپن میں جتنے میری داڑھی والے سفید والے بیٹھے ہیں 50 سال سے اوپر والے، ہمارے بچپن میں صرف حضور کے نام پہ صلوات بھیجی جاتی تھی، اب وہ معصومین کے ہر نام پہ آنے لگی، پھر دھیرے دھیرے اولیاء و صالحین کے نام پہ بھی صلوات شروع ہو گئی۔ اب ہماری نئی نسل سمجھ رہی ہے کہ یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا نہیں ہے، حکم خدا یہ ہے کہ صلوات ذات نبی کے ساتھ مخصوص ہے، ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بات درمیان میں آ گئی، کہہ دی میں نے آپ سے، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ ہم آپ یہاں جو جمع ہوا دو مناسب، یا ہمارے معاشرے میں جو ہند و پاک کا معاشرہ ہے، اردو سپیکنگ لوگوں کا معاشرہ ہے، اس میں آج ایام عزا کی آخری شب ہے، اور اس میں نے کہا تھا کہ جیسے چاند نکلتا ہم دنیا کے دوسرے کاموں کو چھوڑ کے اس میں لگ جاتے ہیں، اور واقعاً ہمارے گھروں میں ہر وقت مجلس، ماتم، عزا، اور اس کی ایک رونق، اس کی ایک برکت، اس کے اثرات، اس کی روحانیت، اس کی معنویت سب آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ پھر ہماری بچی طینت سے بنے ہو تو جب ہم خوش ہوں گے تب خوش ہو گئے، اور جب ہم رنجیدہ ہوں گے تب رنجیدہ ہو گئے، لیکن سید الشہداء کے لیے خصوصیت سے اعلان الگ سے ہوا اور اہتمام الگ سے ہوا، لا تبرد ابدا۔ حسین کی شہادت پر مومنین کے دلوں میں کوئی موقع ہوگا، کسی کا حادثہ ہوگا، کسی مظلوم معصوم کی شہادت کی منزل ہوگی، اگر اس میں بھی ہم مجلس پڑھتے ہیں تو اس معصوم کی شہادت کے ساتھ ساتھ کہیں سے نہ کہیں سے حسین آ ہی جاتے ہیں۔ یہ الہی اہتمام، اس پر اس وقت عزاداری کا اہتمام الہی اہتمام ہے، بہت دلیلیں اس پر، بہت طولانی موضوع گفتگو کا، اور میں نے پچھلے 3-4 سال کے اشرائے محرم میں اسی کو موضوع بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جب اس کا خصوصی اہتمام اللہ نے کیا ہے تو پھر اس کا خصوصی کچھ حکمت بھی ہے، اس کے اندر اس کا کوئی خصوصی مقصد بھی ہے، اس لیے کہ اللہ جس کام کو اہتمام دے اس کا مطلب یہ ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آنا ہے جو اور جگہ سے نہیں حاصل ہوتے۔ لیکن ایسے تو اللہ نے حسین کے غم کو ہماری زندگی سے جوڑا، کہیں نہیں پڑھنے کو ملا آج تک کہ پانی پینے پہ پیغمبر کو یاد کرو، علی کو یاد کرو، بس ایک یہ بتاتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم کبھی حسین کو بھولو۔ اب پانی پینے کے بعد جو چھوٹی مدت وہ ہے سانس لینے کی، تو اس کے لیے فرمایا کہ من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین، جو رویا، جس نے رلایا کسی کو، یا سیدھے نہیں مصیبت کے تذکروں پہ رو سکا مگر ایک مرتبہ غور کیا، کربلا پہ توجہ دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض ذاکرین ایسے مصائب پڑھتے ہیں کہ آدمی کا ذہن جھنڈلانے لگتا ہے، جھوٹ گڑھ کے پڑھ رہے ہیں، کہاں رونا آئے گا مجھے، بس دیکھ رہا ہوں کہ جھوٹ امام کے نام پہ جھوٹ گڑھا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی ہے حضرت زینب کی، تو اس وقت ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ادھر سے کان ہٹاؤ اور کربلا پہ دماغ لگاؤ، اور جب ایک لمحے کے لیے کربلا کا کوئی منظر سوچ لو، چاہے حسین اپنے بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکال لے، اسے سوچ لو،
چاہے سکینہ راہ کوفہ میں پیاسی ہے، پانی مانگ رہی، یہ شور پانی زمین پہ پھینکے دے رہا، بچی پیاسی اسے سوچ لو. کوئی رخ کربلا کا آ جائے سیدھے نہیں روتے، رونے کی کیفیت اپنے اوپر تیاری کر لو تو بھی تمہارے لیے جنت ہے. کہیں مجھے پڑھنے کو نہیں ملتا. رمضان میں روزے دار کی صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ روزے دار سانس لیتا ہے. جب رمضان میں روزہ رکھے تو اس کی سانس، ٹھنڈی سانس کھینچی تو اس کی ٹھنڈی سانس بھی عبادت الہی بن جاتی ہے. ایک آہ کہی تو عبادت الہی بن جاتی. نہیں کیا یہ بھی، خالی دل کے اندر ذرا سے غم کی کیفیت پیدا ہوئی تو اللہ اسے بھی اپنی عبادت بنا لیتا ہے. تو اہتمام عزاداری حسین کے اپنے مقاصد ہیں، اور وہ وہی مقصد ہے جو حسین نے کربلا جانے سے پہلے سنائے تھے مدینے سے کہ میں کیوں نہیں نکل رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں تو کیا نہیں کروں گا اور کیا کروں گا. اللہ نے اسی لیے اہتمام کیا. سال بھر یاد رکھو، اور پھر محرم میں آؤ تو پھر تمہاری یاد کرنے کی، رونے کی، حسین پر گریہ کرنے کی طاقت دوبارہ پورے عروج کے ساتھ آ جائے. یہ بھی پیشین گوئی روایت ہے، بہار الانوار میں سنا رہا ہوں کئی برس سے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ لے کے آئیں امام حسن حسین کی ولادت کے بعد بچے کو گود میں نانا سے ملانے، وہ بھی خوش یہ بھی خوش. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا بیٹا فاطمہ، یہ حسین جس کی ولادت تم بھی خوش ہو ہم بھی خوش ہیں، یہ کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور یہ تب شہید ہوگا جب نہ ہم ہوں گے نہ تم نہ علی. کوئی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو. کون روئے گا اس کی فکر نہ کرو، اللہ نے انتظام کیا اس کا. ان نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتنا. سنو، ہم نہ ہوں گے نہ ہو، اللہ کی طرف سے اہتمام ہے. اللہ نے اہتمام کیا. حسین شہید بعد میں ہوئے، آدم پہلے روئے ہیں. یہ بھی کسی اور کے لیے نہیں ہوا ہے. ہر حادثے کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے، حادثے کے بعد اس کے اوپر ریئیکشن اس کے بعد ہوتا ہے. لیکن کربلا میں حسین صدیوں بعد شہید ہوں گے، اور آدم نام حسین لینے پر جب توسل کر رہے ہیں اپنے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنے ترک اولا کے لیے کہ وہ صاف ہو جائے، تو پنجتن پاک کا نام لے کے توسل کر رہے ہیں جو جلیل نے سکھایا. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ یہ 5 نام آتے ہیں، 4 نام لیتا ہوں تو دل میں سرور کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک نام آتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے، آخر ہے کیا. تو جناب جلیل نے کہا کہ تمہاری نسل میں آخری پیغمبر، اس کا بیٹا کربلا میں پیاسا شہید ہوگا. جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، برکت کے لیے کیلیں بھیجی گئی، پنجتن پاک کے ناموں سے کیلیں ہیں، ایک ایک کیل لگا رہے ہیں. حسین کے نام پہ جب کیل ٹھوکی تو لکڑی سے پانی ابلنے لگا. اے میرا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین وہ نواسا ہے جو تمہاری نسل میں آدم تمہاری نسل میں پیدا ہوگا پیغمبر سے. تو اہتمام تو ہے ہی اس کا، لیکن میں اس چلنے میں آپ کے لے لینا چاہتا ہوں. اسی میں سے ایک یہ ہے کہ امت کے لوگ، اے فاطمہ ان نساء امتی، میری امت کی عورتیں. میں بات کہتا رہا ہوں، آج پھر کہوں گا، ہمارے درمیان بہت بڑی غلط فہمی. آزاداری آئی تھی دین بچانے کے لیے، آزاداری آئی تھی دین کی حفاظت کے لیے، آزاداری آئی تھی وہی کام کرنے کے لیے جو حسین نے شہادت کے ذریعے کیا تھا. حسین کا مقصد تھا جو مدینے سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آئے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، بس اس لیے نکلا ہوں کہ اپنی جد کی امت کا بگاڑ ٹھیک کروں. جائے گا کہ یہ غرور کا شکار ہو جائیں گے. آزاداری کا اہتمام اللہ نے اسی لیے کیا کہ جیسے یاد حسین آئے گی ویسے تمہیں بھی یاد دلائے گی. حسین کے گلے پہ خنجر چلا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بہکنے نہ پائے، کوئی راستے سے ہٹنے نہ پائے، کسی کا عقیدہ نہ بگاڑا جائے، کسی کا عمل بگڑا ہو تو اسے ٹھیک کیا جائے، کسی کا اخلاق سدھارنا ممکن نہ ہو تو نیا میدان میں سدھار لیا جائے. مگر اتنا چالاکی سے دشمن نے ہمارے جوانوں پہ حملہ کیا ہے کہ وہ آزاداری جو آج اللہ نے اس کا اہتمام ہی کیا تھا دین کی حفاظت کے لیے، اسے دین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. کربلا میں حسین نے جہاد روک کے اول وقت نماز قائم کی تھی. آج ہمارے یہاں عزاداری کو نماز سے لڑایا جا رہا ہے. کربلا میں حسین نے نوک نیزہ کی بلندی پہ قرآن کی تلاوت کی تھی. حسین جا رہے تھے شہادت کے، بہن زینب سے کہہ گئے تھے نماز شب میں یاد نہ بھولنا، یعنی نماز شب ہر حال میں میری بہن پڑھے گی.
تو حسین تو ہر جگہ جیسے ہی یاد آئیں گے کہیں سجدے میں لے جاتے ہیں، کہیں مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، کہیں قرآن کی تلاوت تک لے جاتے ہیں، کہیں حجاب تک لے جاتے ہیں، مگر آج مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. عجیب غیر فلسفہ. یہی جو میں روایت آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں ایک لفظ کی تبدیلی کر کے اسے دلیل بنا دیا گیا. میں مسلسل پڑھ رہا ہوں اور مسلسل پڑھتا رہوں گا تاکہ جوان جہاں تک پہنچے سن لیں، فیصلہ وہ خود کریں گے. اللہ نے حسین پر گریے کے لیے کسی قوم کو الگ سے پیدا کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. اگر کوئی صاحب دعوے دار ہیں کرتے اس کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں بار بار. یا فاطمہ، اے فاطمہ، انا نساء امتی، میری امت کی عورتیں. الگ سے قوم پیدا ہوگی. امت تو امت اردو میں بولتے ہیں، نساء عورتیں. سورہ نساء قرآن میں موجود ہے. انا نساء امتی یبکینا، روئیں گی بکا سے، علی پر، نساء عورتیں اہل بیتی، میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی. وَرِجَالَهُمْ، رجال پلورل ہے، رجل سنگولر ہے، اس کا واحد ہے، رجل یعنی مرد. وَرِجَالَهُمْ، ان کے مرد. کن کے مرد؟ میری امت کے مرد. کیا کریں گے؟ یبکونا رجال اہل بیتنا، ہمارے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے. کہیں آیا ہے کہ اس میں خلقت ہوگی الگ سے؟ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس میں کہاں سے نکل رہا ہے؟ اس میں تو یہ نکل رہا ہے کہ جو پیغمبر کی امت ہے وہی روئے گا. اور اس میں سے یہ نکل رہا ہے کہ اگر امت پیغمبر میں ہے تو روئے گا، اور نہ روئے تو سمجھ لو امت پیغمبر میں نہیں ہے، چاہے جتنا دعوے دار ہو. اس میں سے کہیں سے نہیں نکل رہا ہے کہ اللہ ایک قوم الگ سے پیدا کرے گا. یہی امت پیغمبر. تو امت والے کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو توحید کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جو نبوت کو بھی مانتے ہیں اور ان کی ولادت میں خوش بھی ہوتے ہیں، جو امامت کو بھی مانتے ہیں اور ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں، جو قیامت کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے گناہوں سے بچتے ہیں، واجبات کو بھی ادا کرتے ہیں. امت والے تو یہی ہوئے نا جو اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. اب ایک لفظ بھی ایجاد کر لیا گیا، دعائے زہرا. کہاں دعا آئی ہے روایت میں؟ آئی ہو بتاؤ مجھے. 20 سال سے ڈھونڈ کے ڈھونڈوا کے مطمئن ہو کے اب میں اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ جتنے نوحے، جتنی مجلسیں، جتنی ذاکری، جس میں یہ رخ دیا جا رہا ہے کہ ہم کو تو بس عزائے حسین کے لیے پیدا کیا گیا، ہم سے نماز سے کیا مطلب؟ یہ گمراہ کیا جا رہا ہے. حسین کی آزاداری کے اصلی مقصد کو جو حفاظت دین ہے اس سے چھین کے الگ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بے اثر ہو جائے، بیکار ہو جائے. اور دیکھ لیجیے آج جب سیدہ زینب پہ آفت آتی ہے روزہ گرانے پر، چاہے وہ کسی ملک سے گئے ہوں، زینبیون عرب نہیں تھے، زینبیون عرب نہیں تھے، زینبیون ہمارے پڑوس کے ملکوں سے تھے، افغانستان سے لے کے ایران تک. انہوں نے قربانی دے کے بچایا. وہ نہیں تھے کہ جو خالی 2 مہینے 8 دن ماتم کر لیں اور ساتھ دین سے کہیں ہم سے دین سے مطلب کیا، ہم تو خالی اس کے لیے پیدا ہوئے. دعائے زہرا کا لفظی ایجاد ہے دشمنان ازا اور دشمنان دین کی. یہ آزاداری کے دشمن ہیں جو یہ سب رخ دے رہے ہیں، یہ دوست نہیں آزاداری کی. بھائی اگر آپ کو نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے سے نہ روک پائے مگر نماز میں کچھ ایسی ترکیبیں کر دے کہ آپ کی نماز قربت الہی کا سبب نہ بننے پائے، راہ سے ہٹا دے. قرآن مجید میں صاف ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم ان لوگوں سے تم کو باخبر کریں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. کون؟ قال الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں بیکار چلی جائیں. کیوں؟ اللہ دے جائے میں لاکھ بیٹھ کے یہاں تلاوت کروں بڑی اچھی آواز میں، لیکن میرا مقصد پیچھے سے یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا قاری ہے تو اللہ کی راہ سے ہٹ گئی میری تلاوت، یہ مجھے کچھ نہیں جلانے والی، میرا وقت برباد ہو رہا، جو سن رہے ہیں ان کا وقت برباد ہو رہا. میں اچھی سے اچھی مجلس پڑھوں، آپ بہت خوش ہوں، باقین فضائل پڑھوں، لیکن میرا ہدف یہ نہ ہو کہ آپ میں ان کی معرفت پیدا ہو اور اطاعت کا جذبہ. میرا ہدف یہ ہو کہ آپ مجھے بڑا خطیب مان لیں تو میری کوشش سننے والا نہیں. اللہ کی راہ پہ اپنی کوشش کر رکھو، یعنی ہر جگہ اس مقصد کو سامنے رکھو جس کے لیے اللہ نے اس عبادت کو تمہارے حوالے کیا ہے، تاکہ اس مقصد تک وہ عبادت پہنچائے.
یہ ہمارے جوانوں کو میں صریح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میرے اوپر الزامات لگائے جاتے رہے، کوئی وہابی کہہ دیتا ہے، کوئی MI6 ایجنٹ کہہ دیتا ہے، جس کا جو چاہے کہہ لے، مگر دیکھنے والا وہ مالک اور جاننے والا بھی وہ مالک ہے۔ دلوں کا حال نہ آپ کے دل کا میں جانوں، نہ میرے دل کا آپ جانیں۔ بات میں بات آئی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور آج مجھے کہنا بھی تھی یہ بات، ایام اعزا آخری دنوں میں ہے۔ ہم نے جس مقصد سے اللہ نے اس عزاداری کا اہتمام کیا، کتنا اہتمام، جو بھی میں آپ کو سنا رہا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے فاطمہ، میں بار بار دوہرا رہا ہوں، اِنَّ نِسَاءَ أُمَّتِي يَبْكِينَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ بَيْتِي، میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی، وَرِجَالَهُمْ، اور ان کے مرد، يَبْكُونَ عَلَى رِجَالِ أَهْلِ بَيْتِنَا، ہمارے اہل بیت کے مردوں پہ ان کے مرد روئیں گے۔ کہیں پہ ختم نہیں ہوئی بات۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ فِي كُلِّ سَنَةٍ جِيلَةً بَعْدَ جِيلَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ، ایک بار نہیں روئیں گے، صدیوں پہ صدیاں گزریں گی، نسلوں پہ نسلیں گزریں گی، اور یہ ہر سال تجدید عزا کریں گے۔ تجدید ادا کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ دھیرے 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 ہم تھوڑا بھولنے لگے، تھوڑا مندمل ہونے لگے، رجب، شعبان، شوال، محفلیں کی خوب، کربلا بھولتے چلے جا رہے۔ ایک مرتبہ محرم آیا اور ایک مرتبہ سب بھول گئے، بس حسین یاد رہ گئے، بس کربلا یاد رہ گئی۔ یہ پیشین گوئی ہے پیغمبر کی، اللہ کا اہتمام ہے۔ دیکھیے پیشین گوئیاں بھی صداقت کی دلیل ہوتی ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ تیرا دشمن پتہ ہی نہیں چلے کہاں گیا، اور تیری نسل خوب زیادہ سے زیادہ ایک آدھ نسل میں آگے چلتا ہے۔ میر انیس پیدا ہوئے، میر انیس تو دوبارہ نہیں پیدا ہوئے، لیکن ان سے کچھ گھٹ کے ان کی نسل میں آئے، مگر 2-3 نسلوں کے بعد ابھی نہ جانے کتنے صاحبان کمال ہیں جن کی اولاد بالکل ہی بے کمال ہے بیچاروں کی۔ تو نہ کمال نسلوں میں نہیں چلتے۔ یہ اکلوتی نسل پیغمبر کی ہے کہ 12 پشتوں گزر گئی ہیں مگر کمال کہیں گھٹا نہیں۔ بس جو ابتدائی دور کے ائمہ ان کی سیرت کے ٹکڑے سامنے زیادہ ہیں، بعد والوں کو اس کی 2 وجہ، ایک تو ان کی عمریں چھوٹی ہونا، اور دوسرے ان کے دور میں ظالم حکومتوں کا بہت مضبوط ہو جانا، کہ انہوں نے ان کے کمالات کو سامنے آنا ہی نہیں دیا۔ مگر ان کے باکمال ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آخر جو ہمارے ائمہ شہید ہوئے تو کیوں شہید ہوئے؟ دشمن ہوتا تھا سامنے صوفیوں کی، یا تھا اموی اور عباسی حکومتوں کی ایجاد ہے۔ آج ہمارے کچھ نادان اس کے بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو صوفی حضرات ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کیوں تصوف کا ایجاد کیا گیا تھا۔ معصومین کے صحیح کردار ایک طرف تھے، اور عباسی اور اموی بادشاہوں کے باطل کردار ایک طرف تھے۔ ایک طرف شرابی، قاتل، نماز کا مذاق اڑانے والا، مسجد میں قے کرنے والا، زانی، بدکار آدمی کھڑا ہے، ایک طرف علی، حسن، حسین، تو لوگ کدھر جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا میری طرف تو آئیں گے نہیں، ان کی طرف نہ جانے پائیں، لہذا ڈمیاں کھڑی کر دی گئیں، مقابلے متصوف لاکھ کھڑے کر دیے گئے، اوپر سے صوف، اندر سے ریشم۔ امام صادق جب کسی نے اسی مکاروں میں سے کسی نے ٹوکا کہ پیغمبر کے فرزند اتنے اچھے کپڑے پہنے ہو، کہا یہ تیرے لیے پہنے، اندر دیکھ، تو ان کے اندر سے کھردرا ہے اوپر دکھانے کے لیے، اور وہ اندر ریشم پہنے۔ یہ صوف کا کوئی تصور نکلا، صوف سے صوف یعنی اون۔ یہ مذہب کچھ کہتے ہی نہیں، دنیا چھوڑ دو، حکم خدا ہے ہی نہیں۔ دنیا بھرپور طرح سے ایجاد بسر کرو، مگر حکم خدا کی پابندی کر کے بسر کرو۔ ہمارے یہاں بحران ہے ہی نہیں ہے کہ آپ عیسائیوں میں جیسے ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، دنیا چھوڑ دیں، اللہ اللہ کرے نا۔ اللہ اللہ تو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے تم مخلوق تک اور ان کی ضرورتوں تک خود کو پہنچا سکو۔ خیر یہ بھی ایک موضوع ہے، میں نے اتنی سی بات کہی دی، لڑیے بھڑیے باتیں کیجیے مجھے، مگر مجھ سے پوچھئے گا تصوف مقابلے میں ہے اہل بیت کے جو ایجاد ہے بنی امیہ اور بنی عباس کی، ڈمی تاکہ لوگ ادھر آئیں، ادھر کھچ کھچ کے خوب گئے، ان تک نہ جائے، ان کی طرف نہ کھینچے، ان کے نہ بنے ساری تدبیریں، ان تک مال نہ پہنچے، خمس روکا گیا۔ آج بھی خمس کی دشمنی کرنے والے وہی ہیں جو دین کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ 2 ہی راستے ہوتے ہیں کسی کو ختم کرنے کے، یا اسے مار ڈالو یا اس کی اقتصاد کی رگ کاٹ دو، فقیر بنا دو۔ اب کیا کر لے گا؟ دنیا میں کام کرنا ہے تو پیسے تو دینا پڑیں گے۔ حضور نے بھی کام کیا ہے تو کہیں دعوت کی ہے،
جناب خدیجہ کی سے ملی ہوئی دولت کو اسلام پھیلانے میں لگایا پیغمبر نے، لے کے حبشہ کی ہجرت تک کتنا بڑا خرچہ تھا. اور جن کی بائیکاٹ ہے، جو غریب ہیں، ان کو کھانا پانی دینا سب تو پیسہ چاہیے. دشمن نے خمس لو ان سے، اللہ نے خمس رکھا تھا دین چلانے کے لیے، ان سے چھین لو، اہل بیت کے پاس پیسہ نہیں رہے گا، لوگ آئیں گے نہیں. تو سازشیں سب دشمنوں کی، جس کے آج ہم شکار ہو گئے. دشمن نے ان دشمنوں سے دیکھ دیکھ دار لی جا رہی ہے تاکہ اصل اہل بیت تک نہ پہنچنے پائیں، اصل حرم تک نہ پہنچنے پائیں، اصل روزے تک نہ پہنچنے پائیں، اصل انسان تک نہ پہنچنے پائیں. بابا بنے ٹہل رہے ہیں، یہ مولائی ہیں، یہ ڈمی کردار کھڑے کیے جا رہے ہیں ان کے مقابلے کے لیے، ادھر نہ جانے پائے، یہیں اٹک کے رہ جائے. تو دشمن جب سب کرتا تھا، کیا کیا ملنے نہ پاؤ، پیسے نہ پہنچنا پنے، پھر نہیں ہوا تو گھر میں نظر بند کرو، پھر نہیں ہوا تو قید خانے میں ڈالو، پھر نہیں قابو میں آئے تو مار ڈالو. یہی ہوتا تھا نا. تو سارے ائمہ شہید ہوئے، آخر میں حملہ ہوتا دشمن. تو اب سنیے، جو 65 سال کی عمر میں شہید ہوا، اس کا مطلب دشمن اس کو 65 سال برداشت کر سکا. بہت علمی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے. جو امام 63 سال سے شہید ہوا جیا، اس کا مطلب اس کو 63 سال دشمن برداشت کر سکا. 58 سال، لیکن جو 28 سال میں شہید ہو گیا، اس کا مطلب 28 سال کی عمر میں ہی وہ اتنا مضبوط اور پاورفل ہے دشمن کے لیے کہ اب وہ نہ قید خانے میں رکھ کے روک پا رہا ہے، نہ بائیکاٹ کرا کے روک پا رہا ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں مار ڈالو، ہے کہ انہیں غیبت کے لیے تیار کیا جا رہا. میں صرف چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ سے ہاتھ جوڑ گزارش کروں گا کہ جائیے اور سیرتوں میں پڑھیے. آپ کو جو سیکھنا ہے دین، وہ دین آپ کو آخری اماموں کے دور میں ملے گا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آگے غیبت کا دور ہے. ابھی مولا علی غیبت کے مسائل، غیبت کے دور کے مسائل کہاں سے بتائیں گے؟ کون سمجھے گا، کون سنے گا؟ لیکن نوے امام کے دور سے خاص کر سے غیبت کی تیاری شروع ہو گئی. کم ملنا، حاجب رکھنا، وکیل معین کرنا، خطوط سے رابطہ کرنا، امام سیدھے جواب دینے کو، یہ سب عادتیں ڈلوائیں، نمائندے معین کیے، وکیل معین کیے. پڑھیے جا کے گوگل پہ، خالی آپ ٹائپ کر دیجیے امام کا نام، میں آپ کو بتاتا ہوں. ویکی شیعہ، ویکی فقہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں آپ کو دین کے صحیح ترین معلومات کے شاگرد سید محمود ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے، آغا سیستانی حفظہ اللہ اور رہبر کی نمائندگی میں یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں اور کی گئی ہیں. اس میں جو ہے آپ اس پہ بھروسہ کیجئے. میں پھر کہتا ہوں، ویکی فقہ مشہور واقعہ روز سنتے ہیں آپ مجلسوں میں. اسحاق کندی نے لکھی کہ اللہ کتاب نہیں، اس لیے کہ اس میں کنٹراڈکشن ہے. تو امام نے اسے شاگرد کو بلایا اور سمجھایا. مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں واقعہ خالی، کہ کہا کہ اچھا اگر یہ اللہ کتاب نہیں ہے تو جاؤ اس سے اپنے استاد سے کتاب مانگو، اسحاق کندی سے پڑھ کے واپس کرو. جب پوچھے کیسا لکھا تو جو ہم بتائیں وہ کہہ دینا. ہو گیا واپس کی کتاب کا. وہ استاد نے وہ شاگرد سے پوچھا کیسی ہے؟ کہا بہت شاندار لکھی. مگر ایک بات بتاؤ استاد، کہ جو آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے، کیا ہر پڑھنے والا وہی سمجھے گا جو آپ نے لکھا ہے، جو کہنا چاہے؟ کہاں پڑھا لکھا؟ سر جھکا کے بیٹھا کرنا. ہو سکتا ہے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، وہ کچھ اور سمجھے. ابھی آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، اتنے لوگ سن رہے ہیں، میرے ایک ہی جملے کا مطلب لوگ الگ الگ نکالیں گے. ایماندار بھی ہوں گے تو الگ الگ مطلب سمجھ میں آتے ہیں. بے ایمانی کی بات ہی نہیں کر رہا جو بدل کے پیش کرتے ہیں، کاٹ کوٹ کے جوڑتے ہیں. اور کسی کی، ہمارے علماء نے ہمیشہ دشمنوں کی پوری بات نقل کی، پھر اس کا جواب دیا. آج کا یہ ظالم جو بیٹھا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، یہ ہمارے ان بزرگ علماء کو جو دشمن کی بات اس لیے دہرا رہے ہیں کہ امانت کے ساتھ سامنے لے آئے پھر جواب دیں، خالی اس دشمن کی بات کو کاٹ کے پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو شیخ مفید تمہارا عالم، خوئی تمہارا عالم، خامنئی تمہارا عالم، اور یہ دیکھو اس نے یہ باطل بات کہی ہے، اور جوانوں گمراہ کر دیتے ہیں. خدا کے لیے ریفرنس کتاب کا ہو جا کے ڈھونڈ لیا کرو. نام فرضی ہوتے ہیں، چیپٹر بھی فرضی ہوتے ہیں، سب جھوٹ ہے جو واٹس ایپ پہ پھیلایا جا رہا. پڑھو. خیر، تو امام اسحاق کندی کے پاس شاگرد گیا، پڑھ کے آیا. اس نے کہا کہ استاد یہ بتاؤ کہ جو تم نے لکھا سب یہی سمجھیں تم ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے سے جو تم نے لکھنا چاہا؟ کہا نہیں. تو کہا جب تمہاری بات کو مسلمان سب کچھ کر چکے تھے، پورا عالم اسلام پلٹنے لگا کہ یہ دین اسلام حق نہیں ہے، اب جو ان کے مقابلے میں کھڑے تھے انہوں نے کہا ادرک امت جدک، اب آپ آئیے اپنی جد کی امت کو سنبھالیے، ہمارے بس کی بات نہیں، اب بادشاہی کچھ نہیں کر پائے گی. ادرک امت جدی کے لفظ بولتے تھے کم وقت. اب سمجھ میں آتا تھا کہ ان کے جد کی امت ہے، ہماری امت نہیں ہے، ہم غاصب ہیں. ادرک امت جدی، اپنے جد کی امت کو سنبھالیے. کہا ٹھیک. اگلے دن کہا آؤ. جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے، امام نے پہ صاحب اس کا جا کے اس کا ہاتھ دوڑ کے پکڑ لو. پکڑ لیا، چھینا تو ہڈی تھی، لے کے آئے. کہا اب کر دو. اب اس نے ہاتھ اٹھائے، جو بادل آئے تھے وہ بھی چلے گئے.
اب لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ امام یہ کسی نبی کی جسم کی ہڈی ہے، اللہ اس کو زیر آسمان کھلا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد امام نے ہڈی الگ طے کر کے رکھوائی، دفن کروائی، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ تو وہ تو تماشا کرتا، جتنی دیر اس کے ہاتھ اٹھے بارش ہو رہی، ادھر گرے بارش رک گئی، اور امام نے جو نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو پھر اتنی بارش ہوئی کہ قحط ختم ہو گیا۔ تو اسلام انہوں نے چھوٹی عمر میں بچایا، قرآن انہوں نے بچایا، اور یہ سب ائمہ کرتے رہے تھے۔ مگر ہر امام کے مقابلے ان کی ایک ڈیوٹی اور تھی جو اور اماموں کو نہیں کرنا پڑی۔ پہلے امام شہید ہو رہے ہیں، پتہ میرے بعد دوسرا ہے، دوسرے شہید ہو رہے ہیں، پتہ میرے بعد تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، 10واں شہید ہو رہا ہے، 11واں ہے، مگر اب 11واں جا رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میرے بعد بس 12واں ہے۔ اگر یہ شہید ہو جائے گا تو دین نہ بچے گا۔ لہذا اللہ کی طرف سے اس امام کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ قرآن کو بھی بچاؤ اور محافظ قرآن کو بھی بچاؤ۔ اور سنیے، یہ کام بہت مشکل تھا جو 11ویں امام نے کیا۔ میں بالکل سمیٹ کے بات عرض کر رہا ہوں۔ حکومت پیچھے پڑی، جیسے نمرود، جیسے فرعون، ابراہیم نہ پیدا ہو، 70,000 بچے مارے گئے، حکومت پیچھے پڑی، گھر کے اندر گھس کے تلاشی لیا جا رہی ہے۔ ان کے گھر میں عورتیں، امام نے مجبور ہو کے اپنے گھر کی ساری عورتوں کو مادر گرامی سمیت شہادت سے پہلے مدینے بھیج دیا، کہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر پہ بار بار حملے ہوں گے، سپاہی اندر آئیں گے، تو مادر گرامی کو اذیت نہ اٹھانا پڑے، انہیں کربلا، انہیں مدینے بھیج دیا تھا۔ صرف خود رہ گئے تھے، ایک غلام ساتھ رہ گئے جنہوں نے گود میں پالا تھا 11ویں امام کو، 10ویں امام کے غلام تھے، بوڑھے تھے، اور ایک کنیز رہ گئی جو مادر حضرت تھی۔ اب آپ سوچئے کہ مشکل ترین کام امام نے کیا، کیسے کیا؟ دشمن گھروں کے اندر چھاپے مار مار کے ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے، اور امام پیدا ہو چکے ہیں، 55 ہجری میں پیدا ہو گئے، 60 میں امام 11ویں امام شہید ہوئے، 5 سال کے ہیں امام ان کے ساتھ، 5 سال تک رہے۔ تو چھپانا ایسے ہے، 2 جملے کہہ رہا ہوں، چھپانا ایسے ہے کہ بادشاہ وقت اور حکومت کے جاسوس بھی پتہ نہ چلانے پائے، اور پہچانوانا ایسے ہے کہ نسلوں کے بعد والے بھی آئیں تو پہچان لیں۔ ہم آپ پہچانتے نہیں اپنے امام کو، تو کتنا مشکل کام تھا، چھپانا تھا حاکم وقت سے اور پہچانوانا تھا اگلی نسلوں کو۔ چھوٹی سی عمر میں امام یہ بھی کام کر گئے، بہت کچھ کر کے گئے، بتا گئے، 4 نائب بیان کیے، کردار ان کا سامنے رکھ دیا، نام معین کر دیے، ایک کے بعد ایک 70 سال تک مسلسل انسانوں کے سامنے پیش کیا، میرا نائب کیسا ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، بھروسے لائق ہوتا ہے، معتمد ہوتا ہے۔ اور جب 70 سال ٹریننگ دے لی کہ اب تمہارے اندر اتنی صلاحیت آ گئی ہے کہ اب ہم نام بتائیں چاہے نہ بتائیں، تم صفتوں کو ڈھونڈو گے، اور جہاں صفتیں ملے گی وہی ہمارا امام پر تلاش کر لو، نائب تلاش کر لو گے۔ یہ امام کے احسان کے علاوہ اور کسی کا کام نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آخری جملہ کہ ایام ازا کا آخری دن جو ہم کہہ رہے ہیں، شریعت کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ الگ الگ ہمارے عرب ایرانی کلچر جو شیعوں کے، ہم میں سب میں الگ، کہیں 40 کے بعد عزاداری ختم ہو جاتی ہے، صرف 28 رجب کو ایک مجلس ہوتی ہے، شہادت دوبارہ۔ یہ ہمارے بر صغیر میں 2 مہینے 8 دن ایام ازا کے رکھے گئے، شریعت کی طرف سے نہیں ہے، یہ اپنے اپنے دل کی بات ہے کہ ہم کتنے دن دنیا چھوڑ کے حسین کے نام پہ اپنے کو وقف کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ غم آتا ہے تو غم کے بعد پھر غم ہے، 40 پہ ختم کرے تو 28 رجب کو پھر شہادت ہے، دوہری شہادت ہے، 28 کو ختم کرے تو 8 ربیع الاول ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا، سوچا کہ 8 ربیع الاول ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک امام کی شہادت ہے، لیکن اس کے بعد اس امام کی ولایت شروع ہوتی ہے کہ جو خون حسین کا انتقام لے گا۔ یہ زہرا کی اصلی عید ہوگی کہ خون حسین کا انتقام لینے والا، یہ جس مقصد سے حسین نے قربانی دی تھی، زمین سے ظلم کو پاک کرنا، عدالت کی حکومت قائم کرنا، وہ آئے گا، کام کرے گا۔ تو اس سے بڑی، جس مقصد سے گود کے پالے دیے تھے، جو پورا کرے گا وہ خوشی کا موقع۔ اور پھر روایات کی کثرت یہ کہتی ہے کہ یہی 9 ربیع الاول وہ بھی ہے جس میں یا سر آئے ہیں ان ظالموں کو جو قاتلان حسین تھے، یا ان کی خبر آئی ہے۔ کون آیا کون نہیں آیا تاریخ میں نہیں، یہ بحث پکی مطمئن اطمینان بخش نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ مختار نے بھیجا اور ان تک پہنچا۔ اور ائمہ نے بتایا کہ مختار نے جب یہ سر بھیجے، اسی کے بعد سے ہمارے گھروں کی عورتوں نے پہلی مرتبہ سر میں کنگھی کی۔ 61 ہجری کے بعد، کتنے برس کے بعد پہلی مرتبہ سر میں تیل ڈالا، ہمارے گھروں میں چولہے جلے۔ ان کی کیفیت یہی نا کے سامنے ہے، بکرے کا کٹا سر دکھائی جائے تو رونا شروع کر دیتے، پانی پلایا تھا، ہاں جانور کو نہیں کہہ رہے تم جانوروں کو پانی پلاؤ، اور میرا بابا پیاسا شہید۔
چونکہ پہلی مرتبہ غم کے بعد وہ بڑی خوشی ہے کہ جو غدیر کے مقابلے میں ولایت آئی تھی دین پھیلانے کے لیے، بچانے کے لیے، اب یہ ولایت آ رہی ہے دین کو پھیلا کے زمین کو ظلم سے پاک کرنے کے لیے، لہذا ہمارے بزرگ یہاں تک کھینچ کے لے آئے۔ کوئی شریعت حکم نہیں ہے کہ اگر ہم اس میں کچھ نہ کر سکیں کسی دن تو ہم اپنے گنہگار سمجھیں، یہ دلوں کی بات ہے۔ کسی کے لیے ہر دن عاشورے کا دن ہے، کسی کے لیے ہر زمین کربلا کی زمین ہے، کسی کا عاشور بھی آ جاتا ہے تب بھی عاشور نہیں آتے اس کو، پر ایسے بد نصیب بھی ہیں۔ تو بات اس کی نہیں، اپنے اپنے دلوں کی، اپنے اپنے محبتوں کی بات ہے۔ بس اب دو تذکرے ایک ساتھ ہیں، مجھے دونوں مصائب پڑھنا، آج مجھے وقت زیادہ لے رہا ہوں مجھے پتا ہے۔ میرے عزیزو، پہلے تو آج کے امام کی شہادت کی مظلومیت سنو، چونکہ بار بار چھاپا پڑتا تھا، یہ برداشت نہیں تھی کہ اماں ستائی جائے، انہیں بھیج دیا مدینے میں۔ کہوں گا آپ تو مدینے بھیج سکتے تھے اپنی اماں کو، حسین کیا کرے کربلا میں، بہن کو کہاں بھیجے؟ ساری عورتوں کو بھیج دیا، صرف ایک مادر حضرت امام رہ گئی جو کنیز تھی امام کی، ثقیل نام ہے، نرجس خاتون ہے، جو 5 سال کے امام ہو چکے ہیں، 28 سال کے امام عسکری ہیں۔ معتمد نے زہر دیا، دھیرے دھیرے اثر پھیلا، اور وہ وقت آیا کہ 28 سال کا جوان بستر پہ پڑا اور اپنے ہاتھ پیر خود چلا نہیں سکتا۔ سقی سیکل کہتے ہیں، غلام امام کا مجھے نام دماغ سے نکل گیا، کیا نام تھا جوان ہو سکتا بتا دے؟ بہرحال وہ جو چچا تھے ایک طرح سے گول میں پالا تھا، 10ویں امام کے وہ تھے ملازم خادم تھے، 10ویں امام کی عمر تھے، حسن عسکری کو گول میں پالا تھا، بس وہ ساتھ تھے، دربانی بٹھا دیا۔ اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ہمارا 11واں امام شدت زہر کی اتنی شدید ہے کہ ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں، ایک مرتبہ غلام کو بلایا، عقید نام ہے، شاید مجھے نام یاد نہیں رہا، بلایا اور کہا کہ فلاں لاؤ، سیکل کو بلا لاؤ، بادر امام عصر کو، ان سے کہا کہ پانی گرم کرو میرے لیے، اس میں رستگی ڈالو، تھوڑا سے پینا ہے مجھے۔ کنیز پانی گرم کر کے رستگی بھی لائی، 28 سال کے جوان امام نے ہاتھوں میں لے کے دانتوں سے لگایا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، اتنی زور سے پیالہ ٹکرایا، دانتوں سے کیا آواز آئی، غلام دوڑ کے آیا، امام کے ہاتھوں سے پیالہ لے لیا۔ میں کہوں گا مولا بہت بے چینی ہے، مگر تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر تو نہیں چل رہا، کربلا میں تو حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر 4 دن کی پیاس۔ غلام سے کہا جاؤ اندر، تم ایک چھوٹا سے بچہ ملے گا، اسے لے کے آ جاؤ، چھپا کے تہ خانے کے آخری کمرے میں رکھا تھا۔ غلام کہتا میں وہاں گیا تو ایک 5 سال کا انتہائی خوبصورت بچہ سجدے میں تھا، ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، شاید یہ دعا کر رہا ہوں پروردگار میرے بابا کی خیر ہو۔ ہم سے نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے بابا بلا رہے ہیں، انہوں نے نماز مختصر کی، اتنی دیر میں مادر گرامی آ گئی، 5 سال کے بیٹے کی انگلی پکڑ کے امام تک لے گئی۔ امام جب آئے تو 11ویں امام نے رونا شروع کر دیا، بیٹا میرے پاس بیٹھ جا، تو میرا نبی، میرا ولی، میرا وسیع، میرا خلیفہ ہے، اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، ذرا مجھے پانی پلا دے۔ امام نے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کو پانی دیا، باپ نے دم توڑ دیا، تنہائی میں غسل و کفن بھی دیا، اکیلے نماز بھی پڑھی۔ میں کہوں گا میرا مولا بہت مظلوم ہے، ہم سب بے چین ہیں آپ کے لیے، مگر کربلا میں تو آپ کے جد کو پانی بھی نہیں ملا، اور داد اور حسین کا بیٹا موجود تھا، ایک مٹھی خاک نہ ڈال سکا۔ تو کہیں گے امام دیکھو نا، میں نے اپنی مصیبت کبھی نہیں پڑھی، مگر پوری زیارت لاہیہ میں حسین پہ تو رویا ہوں، اجرکم اللہ۔ اب دوسرا حصہ سن لے، حسین کا قافلہ 40 کے دن پہنچ کے 40 قبر حسین پہ کر کے مدینے چلا۔ سید سجاد مدینے کے باہر رک گئے، بشیر ابن جزلم ساتھ ہے، کہا تیرا باپ شاعر تھا تو بھی شعر کہتا، اس نے کہا ہاں۔ خیمے لگا دیے، سیاہ پرچم لگا دیے، سیاہ خیمے سیاہ پرچم، کہا جاؤ مدینے میں ہماری آمد کی اور شہادت حسینی کی خبر دے دو۔ بشیر ابن جزلم مدینے میں آئے، ایام اعزا کی آخری شب عزیز، اس لیے میرا اندیشہ تھا میں ہوں آپ بھی رہے۔ اللہ پھر ہمیں زندگی دے، ہر روز ہر وقت ہر لمحے حسین کو یاد رکھے، مگر یہ دن پھر سے آئے، وہ دن وہ ہیں کہ جن میں ہمارے ائمہ کے لیے روایت ہے کہ محرم کا چاند نکلنے کے بعد میرا بابا، ہر امام اگلے باپ کے بابا کے لیے کرا، میرے بابا کبھی ہنستا نہ دکھائی دیا۔
میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو بہا کرتے، کوئی پوچھتے کیا؟ کہا تمہیں پتا نہیں اسی چاند کے نکلنے کے بعد تو میرے بابا جد حسین کا گھر لوٹا گیا تھا، آج ہی کا دن تھا جب پیاسا شہید کیا گیا تھا۔ تو وہ دن ہے خصوصیت کے، زندگی کا ہر دن اس طرح نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان میں خصوصیت رکھی ہے، وہ دن گئے، اللہ پھر زندگی دے، پھر واپس آئے، ورنہ پھر وہی ہے کہ جو بچ گئے جو چل بسے اپنا سلام آخر آپ کی شفاعت تو بہرحال چاہیے، اس کے بغیر نجات نہیں ممکن ہے۔ قبر کے نور اندھیرے کو نور سے آپ کی ولایت ہی بدلے گی مولا۔ بشیر ابن جزلم مدینے میں گئے اور مرثیہ پڑھنا شروع کیا ہے پہلے مدینہ، اب مدینہ رہنے قابل نہ رہ گیا، اب مت رہو یہاں رہنے قابل نہیں، کیا ہوا؟ کب مدینے کا مسافر کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، بے سر کی لاش کربلا کی ریتیلی زمین پہ چھوڑ دی گئی اور ان کے سر کو بازاروں گھرایا گیا۔ بس بشیر کی آواز سن کے پورے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، ہر طرف سے مرد عورت بوڑھے بچے سب سر پیٹتے ہوئے روتے ہوئے بھاگے ادھر جدھر خیمے لگے تھے۔ اس شور کی آواز، رونے کی آواز سن کے جناب محمد حنفیہ جو بیمار تھے، بستر پہ پڑے تھے، اپنے ہاتھ پیروں کے سہارے چل نہیں سکتے تھے، زرہ ہاتھوں سے ٹھیک کر دی تھی، ہاتھوں میں لرزہ آ گیا تھا، بیماری بدن کے پورے بدن میں پھیل گئی تھی، جنگ کے قابل نہیں تھے، بستر پہ پڑے تھے۔ شور سنا، غلام بلائے، کیا ہوا؟ کہا حسین کا قافلہ آیا ہے۔ کہا پھر یہ رو کیوں رہے ہیں؟ پوری بات بتانے کی ہمت نہیں ہے۔ کہا کوفے والوں نے لگا کہ مسلم شہید ہو گئے۔ کہا حسین کہاں ہے؟ کہا قبیلہ مدینے کے باہر خیمے لگا ہے ان لوگوں نے جو آئے ہیں۔ کہا مجھے لے چلو، خود میں طاقت نہ تھی، غلاموں نے سہارا دیا، سواری بٹھایا، لیکن جیسی گھر سے باہر نکلے چاروں طرف مردوں عورتوں کو روتے دیکھ کے مرتبہ کہا ارے میرے بھیا حسین کی خیر ہو، مجھے اپنے گھر میں وہی آفت دکھائی دے رہی ہے جو یعقوب کے گھر میں آئی تھی یوسف کے لیے۔ روتے ہوئے پہنچے مدینہ شہر سے باہر نکلے، سامنے سیاہ پرچم، سیاہ خیمے، گریہزاری کا ماحول، سید سجاد مظالم کربلا بیان کر رہے، وہیں سے ایک مرتبہ ارے اسی گھوڑے پہ جو چھوٹے سے قد کا تھا آواز دی یا حسین یا حسین، غرض کھا کے زمین پہ گر پڑے، غلام دوڑتے ہوئے آئے، ادرک امک، ارے اپنے چچا کی خیر لیجئے، ارے میرے عزیزوں اگر کہیں باہر ہم ہو اور ہمارا باپ مر جائے اور ساتھ میں جتنے بھائی بہن اور چچا جو بھی ہو سب نپٹ گئے ہو، سب شہید ہو گئے ہو، ایک چچا بچا ہو تو یہ ہوتی ہے جا کے چچا کی گود سے سر رکھ دیں گے، سینے سے لپٹا لیں گے، مگر یہاں چچا بھی بے ہوش، سید سجاد آئے، اٹھایا، آبادی چچا آ گیا، کہا اے نا اخی میرا بھیا کہاں ہے، ہے نا قرۃ امی، اے جی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے، ارے میرے دل کی ٹھنڈک کہاں ہے، میرے آنکھوں نور کہاں ہے، کہا چچا مار ڈالے گئے پیاسے بھوکے۔ ایک مرتبہ بھیا کی موت کی خبر سن کے چھوٹے بھائی نے چاہا کہ بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال کے سینے سے لگا لے، امام نے ہاتھ آہستہ سے ہٹائے، ارے میرے چچا کا بیٹا کیا ناراض ہوگا؟ نہیں چچا، ارے ایسا خاردار توق تھا، گردن میں اتنا زخم ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، مدینہ جدنا لا تقبلینا، ام کلثوم نوحہ پڑھتے ہوئے آئی، نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، گئے تو گودے آباد لے کے گئے تھے، آئے ہیں تو کہو کھجڑ چکی ہے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار اب ایام ادا کی آخری شب شہادت امام مظلوم، ولایت ولی اصغر کا زمانے کا آغاز، پروردگار ہمیں اہداف و اغراض حسینی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ عزاداری کا اہتمام اللہ نے جو کیا ہے، اس کا جو مقصد ہے نصرت دین، معرفت پروردگار، اطاعت پروردگار، مالک ہمیں وہ توفیقات عنایت فرما۔ پروردگار حسین کی محبت میں ہم نے جو کچھ برائیاں بھی رمضان روز محرم میں چھوڑ دی تھی، معبود اب ان کی طرف پلٹ نہ جائیں ہم پھر، معبود ہمیں
شفاعت محمد آل محمد پانے کے لائق بنا دے. ہمارے گناہوں کی بخشش ان کی شفاعت کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو چلے گئے ان پر رحمت نازل فرما. عصر غیبت میں بہت ظلم ہے پروردگار، خون بہایا جا رہا ہے، چچڑے اڑائے جا رہے ہیں. نماز کے لیے جمع ہونے والے ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ شہید کر دیتے ہیں ظالم. بچوں پہ کھونا پانی بند ہے. یمن کے ننھے ننھے بچوں کی کھالیں ان کی پسلیوں پہ چپکی ہے. تمہیں پیاسی سکینہ کا واسطہ پروردگار اب ان ظالموں سے، ان مظلوموں کو نجات دے دے. ہمیشہ کے لیے ظلم کے مٹانے والے کے حالات ظہور فراہم کر دے. ہمارا جو حصہ اس ظہور کے حالات فراہم کرنے میں ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے. ہمارے جوانوں میں اطاعت دین، احکام دین کی پابندی، ہماری عورتوں میں جذبہ اطاعت، ہم سب میں جذبہ اطاعت عنایت فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری کے لائق بنا دے. ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا، ماتم حسن عسکری. یا حسین